پاک تشریف فرمائے. نبی پاک تشریف فرمائے. نبی پاک کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع لگا ہوا ہے. نبی پاک کے صحابی آگے بڑھتے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, اے ہمارے پیارے آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان. یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے نام پر قربان. آقا یہ جو لڑکا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ کا عاشق ہے اس کی ایک شکایت ہے. ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے نوجوان نبی کے دربار میں, تو نبی کے ایک صحابی بولا آقا اس نوجوان لڑکے کی ایک شکایت ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ اس کی شکایت کیا ہے. یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے, یہ تو بڑا اچھا نوجوان ہے, مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے, اس کی شکایت کیا ہے. اللہ اللہ نبی پاک کے صحابی بولے یا رسول اللہ شکایت یہ ہے جب آپ کے پیارے نواسے حسین راستے میں چلتے ہیں تو آقا یہ نوجوان لڑکا ان کے پیروں کے تلے کی خاک اٹھا کر چومتا ہے, اپنے سر پہ لگاتا ہے. شکایت یہ ہے جب آپ کے نواسے حسین چلتے ہیں تو یہ نوجوان لڑکا پیچھے پیچھے چلتا ہے اور آپ کے نواسے جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کر چومتا ہے, اپنے سر سے لگاتا ہے, اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا اس نوجوان کو قریب بلایا اور سینے سے لگا کے ماتھے کو چوما. ارشاد فرمایا اے نوجوان کہ یہ بات سچ ہے, کہ یہ بات سچ ہے. نبی کے غلام نبی کے صحابی کو نوجوان عاشق بولے آقا ہاں یہ شکایت سچ ہے, یہ شکایت سچ ہے, لیکن یا رسول اللہ میری ایک مجبوری ہے. توجہ ہے حضرات کی, پریشان تو نہیں ہوئے, محبت سے بولو یا حسین یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری ایک مجبوری ہے. آقا ارشاد فرماتے کیا مجبوری ہے, ایسا کیوں کرتے ہو. نبی پاک کے صحابی یہ نوجوان عاشق بولے آقا مجبوری ہے, حسین سے سب کو پیار کرتے ہیں, میں حسین سے عشق کرتا ہوں, میں حسین سے عشق کرتا ہوں اور میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ حسین کے قدموں کو نہ چوموں, حسین کے قدموں کی خاک کو نہ چوموں. آقا میرا دل تو یہ چاہتا ہے جہاں حسین کا پسینہ گرے میرا خون گر جائے, اور آقا جہاں حسین کے قدم رکھ کے جائے وہ خاک میرے لیے شفا بن جائے, وہ میرے لیے تبرک ہے. میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا نا تو آقا نے اور پیار کیا اس نوجوان سے, اور پیار کیا, اور میرے مصطفیٰ نے حسین پاک کو قریب بلایا. قریب بلا کے میرے مصطفیٰ نے ایک ہاتھ میں حسین پاک کا ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ میں اس نوجوان کا ہاتھ لیا. محبت سے بولو ایک ہاتھ میں حسین پاک کا ہاتھ ہے نبی کے, دوسرے ہاتھ میں اس نوجوان کا ہاتھ ہے. میرے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کرتے مصطفیٰ یا خدا اے میرے پروردگار میں نے دونوں کو ملا دیا ہے, مولا ان کی محبت کو سلامت فرما, مولا ان کی محبت کو قائم فرما. پروردگار انہیں ہمیشہ ایک ساتھ رکھنا, ہمیشہ ان کی محبت کو سلامت رکھنا. اور آپ نے حدیث پاک سنی ہے, علماء بیان فرماتے ہیں نبی کی حدیث ہے آقا نے مطلب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور دعا فرمائی تھی, مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, پروردگار جو حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرنا. اے نبی پاک کے چاہنے والوں تاریخ بتاتی ہے پیارے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے لیے, ایک ہاتھ میں اس نوجوان صحابی کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں حسین پاک کا ہاتھ ہے. حسین پاک کا مشور ہے, تاریخ بتاتی ہے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما, تو بھی محبت فرما. اور مولا میں نے دونوں کو ملا دیا ہے, ان کو ملائے, ان کی محبت کو سلامت رکھنا. یہ دعا کس نے فرمائی؟ اللہ کے نبی نے. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے جو دعا مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ٹالی نہیں جاتی, وہ قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی, اللہ نے قبول فرمائی.
ان کے نام خط لکھا کہ میرے یار میں مدینہ چھوڑ کر مکے جا رہا ہوں، اگر تیرا دل چاہے تو تو بھی آ جا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حسین سے محبت کرنے والے کی تاریخ پیش کرتا ہوں۔ حسین نے پاک نے خط لکھا میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے، اگر تیرا دل چاہے تو تو بھی آ جا، اور تو یہ سوچے میں کیوں جا رہا ہوں تو سن، مجھے نبی کا مدینہ بھی بچانا ہے اور نبی کا دین بھی بچانا ہے۔ اس لیے اگر میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے میں خون خرابہ ہوگا، مدینے میں خون ہوگا، مدینے میں جنگ ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں اور مکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا حسین اپنی جان دے کر میرے دین کو بچائے گی۔ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے، اب میں مکے کو جا رہا ہوں، اگر تیرا دل چاہے تو بھی آ جا۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ابھی حسین پاک مدینے سے مکہ پہنچے بھی نہ تھے، قسم خدا کی وہ حسین کا عاشق پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ حسین کا عاشق پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ تاریخ میں ان کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر جب ہی مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے اور میدان کربلا میں پہنچے تو اے نبی پاک کے چاہنے والوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تاریخ بتاتی ہے جب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور شب عاشورہ آئی، نبی رات آئی جو 10ویں تاریخ آنے والی تھی، اس سے پہلے کی جو رات آئی، حسین پاک نے سب کو اکٹھا کیا اپنے چاہنے والوں کو، اور حسین پاک نے ایک تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، میں تم سے خوش ہوں، تمہاری محبت کی میں قدر کرتا ہوں، تم میں جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے، کوئی اپنی جوان بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، اور مجھے پتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میری جان چاہیے، میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے، اگر تم جانا چاہو تو تم چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، روز حشر اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ تقریر کرنے کے بعد حسین پاک نے چراغ بجھوا دیا، اندھیرا کروا دیا۔ اندھیرا کر تو ہو سکتا ہے روشنی میں کوئی ہمت نہ کرے جانے کی، اندھیرے میں نکل جائے، اندھیرا کرا دیا۔ آپ نے اعلان کیا جو جانا چاہتا خوشی کے ساتھ چلا جائے، وہ اس سے ناراض نہیں، وہ اس سے خوش ہو، اور روز قیامت اپنے نبی سے شفاعت بھی کرتا ہوگا۔ یہ جب بیان کرنے کے بعد چراغ بجھوایا پیارے حسین نے، کچھ دیر سناٹا رہا، کچھ دیر خاموشی رہی، بعد میں حسین پاک نے کہا چراغ چلا دو۔ اب جب چراغ چلایا نا تو حالات کچھ اور تھے، کم ایک بھی نہ تھا، کم ایک بھی نہ تھا، حالات کچھ اور تھے۔ حالات یہ تھے جب چراغ بجھانا تھا اس وقت آنکھیں سوکھی تھی، اب چراغ جلانا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ سب حسین پاک کی محبت میں رو رہے ہیں، ہر کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے اے پیارے حسین آپ نے کیسے سوچ لیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جانے سے بہتر یہ ہے ہم اپنی جانوں کو آپ کے نام پر قربان کر دیں، آپ کی محبت پہ قربان کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میں حسین پاک کے عاشق جن کی عمر آج 72 سال ہے، جو اس وقت نوجوان صحابی تھے جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، مورخین لکھتے ہیں ان کی عمر کربلا کے میدان میں جب پہنچے 72 سال ہو چکی تھی۔ یہ بتاؤ 72 سال کی عمر میں کیا کوئی جنگ کرنے کے قابل رہے گا؟ کیا کوئی لاٹھی چلا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کی محبت دیکھو، حسین پاک کے قدموں میں آ کے بولے اے میرے حسین تم نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کے جانے سارا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اے حسین آپ کے نام میں خون آخری قطرہ بھی قربان کر دیں گے، دنیا والوں کو بتا دیں گے، اے دنیا والوں ایمان بچانا ہے تو حسین سے محبت کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، شہیدان کربلا، حضرت مولانا قاری محمد نسیم صاحب قبلہ، یہ بوڑھے انسان حبیب ابن مظاہر حسین پاک سے کہتے ہیں میرے حسین آپ یہ نہ سوچیں یہ بوڑھا کس کام آئے گا، میرے حسین آپ کے علیہ
پر بعد میں جائیں گے، یہ آپ کا عاشق پہلے جائے گا بنانے کا ہزار میں، اے میرے حسین آپ کے علی اکبر بعد میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، قاسم بعد میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، اور محمد بعد میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا۔ اے حسین ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس عالم میں چھوڑ کے چلے جائیں، اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہم مانتے شفاعت مل جائے گی، لیکن آپ کے نام پر قربان ہونے کا موقع کہاں سے لائیں گے؟ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ حسین اور آپ کے قدموں میں جان قربان کر دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین پاک نے محفل برخاست کر دی، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب سب اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرتے تھے، آج کی رات ہے اللہ کی بندگی کرو۔ حسین پاک پوری رات اللہ کی بندگی کرتے رہے، جب فجر کا وقت ہوا حسین پاک نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بولے اے علی اکبر جاؤ بنانے کا آزار میں چلے جاؤ، بنانے کربلا میں جاؤ، جانے کے بعد فجر کی اذان پڑھو، فجر کی اذان پڑھو اور بنانے کربلا کو دیکھ کر بھی آؤ، بنانے کا آزار کو دیکھ کر بھی آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے جب علی اکبر بنانے کربلا میں پہنچے، اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد جب آپ نے اس میدان کو دیکھا جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ ہے، ایک خاتون ہے جو اپنے آنچل سے کربلا کی خاک کو صاف کر رہی ہے، کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے، کنکروں کو ہٹا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ ہو رہی ہے، ان کی آہوں کی آواز آ رہی ہے، سسکیاں نکل رہی ہیں۔ رات علی اکبر کے قریب جاتے ہیں، قریب جانے کے بعد کہتے ہیں اے خاتون تم کون ہو، کیوں رو رہی ہو، اسے کیوں صاف کر رہی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی اکبر نے جب سوال کیا ادھر سے کوئی آواز نہ آئی، علی اکبر واپس آ گئے خیمے میں، آنے کے بعد بولے پیارے حسین آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے، اذان تو میں نے پڑھی ہے، میں نے ایک منظر بھی دیکھا ہے، اس کربلا کے میدان میں میں نے ایک خاتون دیکھی ہے جو رو رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اپنے آنچل سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ اتنا سنا حسین پاک نے، حسین پاک کی چیخ نکل جاتی ہے، حسین پاک کی چیخ نکل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ علی اکبر رو کے بولے اے میرے پیارے حسین یہ تو بتاؤ میں نے کیا گستاخی کر دی، میں نے کیا کہہ دیا، آپ کیوں رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، آپ کی چیخ کیوں نکلی؟ حسین پاک کہتے ہیں اے بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ضعیفہ کون ہے، وہ خاتون کون ہے، ارے وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں فاطمہ ہے، نبی پاک کی پیاری بیٹی، وہ میری ماں فاطمہ ہے، وہ اس لیے اس مٹی کو صاف کر رہی ہے، جب دن نکلنے والا ہے اس دن میں ان کا لال اس مٹی میں خاک و خون کے درمیان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین پاک نے نماز پڑھی، دن نکلا، رات تاریخ بتاتی ہے یزید نے اعلان کیا ہے کوئی حسین مقابلے والے والا بھیجو، کوئی مقابلے والے والا ہے، رات تاریخ بتاتی ہے علی اکبر بھی آگے آ گئے، میرے پیارے بابا مجھے اجازت دو میں جاؤں گا، حضرت قاسم آگے آ گئے مجھے اجازت دو میں جاؤں گا۔ ہر عاشق حسین کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا، لیکن 72 سال کا ہوا ایک جانب کھڑا ہو کر رو رہا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے یا حسین سب بعد میں جائیں گے، آپ کا عاشق پہلے جائے گا، سب بعد میں جائیں گے، آپ کا عاشق پہلے جائے گا۔ حسین اتنا کام کر دو، اتنا کام کر دو، اپنے ہاتھ میں مجھے شہادت کا دولہ بنا دو، اپنے ہاتھ میں مجھے گھوڑے پہ سوار کر دو، حسین اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں تلوار دے دو۔ رات تاریخ بتاتی ہے میرے حسین نے سیریز لگایا ہے حبیب ابن مظاہر کو، اور رات گھوڑے پہ سوار کرنے چلے ہیں، کسی گھوڑے پہ سوار کرنے چلے تھے، حسین پاک سے عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے میرے حسین اتنا کام کر دو آپ تھوڑے سے پیچھے کو ہو جاؤ۔ حسین پاک بولے اب کیا کرو گے پیچھے ہٹا کے، اب کیا کرو گے، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسین پاک پیچھے ہٹے، پھر حبیب ابن مظاہر نے حسین پاک کی قدموں کی خاک اٹھائی، اپنے سر پر رکھ لی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنے سر پر رکھ لی۔ قدموں کی خاک اٹھائی حسین پاک کی، اپنے سر پر رکھ لی، تو سر پر رکھی نا حسین پاک کو نانا کی یاد آ گئی، اس لیے کہ نانا سے شکایت یہی کی گئی تھی کہ قدموں کی خاک اٹھا کے رکھتے ہیں، نانا کی یاد آ گئی، حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ادھر حبیب ابن مظاہر بھی رو رہے ہیں، ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ آنسو اس لیے نہیں ہے کہ سامنے جا کے جان قربان کر دیے، نہیں، آنسو اس لیے ہے ایک دل وہ تھا کہ نبیوں کا سردار موجود تھا اور ہماری شکایت ہو رہی تھی، اور ایک دل یہ ہے کہ نبی اکرم پڑھنے والے ہمارے جانے لینے بدل جا رہے ہیں۔ اللہ حبیب ابن مظاہر
کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے تلوار پیش کی. اور رات بہت خوبصورت تاریخ بیان کر رہا ہوں. حسین پاک نے جب سینے سے لگایا اور حبیب بن مظاہر چلنے لگے تو مڑ کے دیکھا. حبیب بن مظاہر نے مڑ کے دیکھا اور پلٹ کے بولے میرے حسین اتنا کرم کر دے گا اگر یہ ظالم مجھے شہید کر دے تو جب میرا دم نکل رہا ہو، میری جان نکل رہی ہو تو میرا سر اپنے قدموں میں رکھ لینا، میرا سر اپنے قدموں میں رکھ لینا اور اپنا منہ مدینے کی جانب کر لینا اور مصطفیٰ سے کہہ دینا اے میرے نبی میں حبیب سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی راضی ہو. حسین پاک نے الوداع کہہ دیا. حسین پاک نے آخری سلام لے لیا. حبیب بن مظاہر 72 سال کی عمر میں یہ پہلا شہید کربلا کا میدان کارزار میں پہنچا. جب شہید یہ بوڑھے انسان جب میدان کارزار پہنچے تو باپ یزیدی ہنسنے لگا، یزیدی ہنسنے لگے. یزید کھلکھلا اٹھا کہ دیکھو دیکھو حسین نے کسے بھیجا ہے جس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، جس کے پاس بڑھاپے کا عالم ہے، کچھ نہیں کر سکتا. حسین پاک کے اس عاشق کے سامنے یزید نے ایک نوجوان سے کہا کہ جاؤ سر اتار کر لے آؤ. جب وہ نوجوان آگے بڑھا تو ایک اور یزید آگے بڑھ کے بولا اے یزید تمہیں پتہ نہیں ہے حسین پاک کا عاشق ہے، اس کے مقابلے میں اپنا ہاتھ بھیجو، اسے آسان مت سمجھو، ہلکی میں مت لو، یہ شیر ہے نبی کا شیر ہے، یہ حسین کا عاشق ہے. ایسا کرو اس سے مقابلہ مت کرو، یہ بوڑھا انسان ہے، میرے پاس ایک اور چال ہے، میرے پاس ایک اور ہتھیار ہے، میں اس کو زیر کر لوں گا. بولے کیسے کر لو گے؟ بولے یہ بوڑھا انسان ہے اور 3 دن سے پانی نہیں پیا، 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، میں اس کو پانی دکھا کر قوم کر لوں گا، پانی دکھا کر اپنے قابو میں کر لوں گا. حضرات گرامی کسی نے آواز لگائی تھی تم دھوکے میں ہو، یہ حسین پاک کا عاشق ہے، پانی کی پرواہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ جانتا ہے جب جان جائے گی تو نبی پاک حوض کوثر سے جان پلائے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ پانی والا گروہ گیا، تلوار والا آگے بڑھا، حملہ کرنا چاہتا تھا. رات تاریخ بتاتی ہے حملے شروع ہو گئے. اس نبی کے عاشق نے حسین پاک کے دیوانے میں وار کرنے شروع کر دیے. 72 سال کی عمر میں وہ مثال قائم کی. تاریخ بتاتی ہے ایک دو نہیں، 2 4 نہیں، 41 یزیدیوں کو گرفتار کر دیا، 41 یزیدیوں کو قتل کر دیا اس بڑے انسان نے. اب تو شور ہو چکا تھا، ہر طرف شور تھا، گھیر لو سب کو ختم کر دے گا یہ بڑا انسان، گھیر لو سب کو ختم کر دے گا. ایک اور آگے بڑھا وہ پانی لے کے کہ ابھی تھک چکا ہے بڑا انسان، یہ پانی کے بہانے سے ہمارے قبضے میں آ جائے گا. ایک بولا جب 41 کو قتل کر سکتا چھوڑے گا تجھے بھی نہیں، حساب سے جانا. خدا بھی پانی لے کے آگے بڑھا، اس نے اشارہ کیا اے حبیب میں تمہیں جانتا ہوں، آ جاؤ تم میرے دوست ہو، یہ پانی کا پیالہ لے لو اور پیار سمجھاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ گے تو تمہیں دنیا کی بادشاہت مل جائے گی، دنیا کی دولت مل جائے گی. اپنا سنا حبیب بن مظاہر نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا، اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا. اس پانی والے یزیدی نے سوچا کہ یہ ہماری باتوں میں آ گیا، یہ پیاسا ہے، پیاس کے چکر میں آ گیا، ابھی اپنا ایمان دے دے گا، ابھی ہمارے پاس آ جائے گا. اللہ اکبر. جانتا نہیں تھا حسین پاک کا عاشق ہے، جانتا نہیں تھا حسین پاک کی خاک کو چومنے والا ہے، اسے پتا نہیں تھا اس نے سب کچھ حسین کے نام پہ لگا دیا ہے. تاریخ بتاتی ہے نبی پاک کے جانے والوں جب وہ یزیدی جلدی سے قریب آیا، وہ سوچ رہا تھا میرا کام بن گیا، مجھے انعام ملے گا، میں نے حسینی کو توڑ لیا. قریب آیا حسین پاک کے عاشق نے، جادو کا حسین پاک کے عاشق نے زید سے گھوڑے کے اپنے قدم کو باہر نکالا، قدم کو باہر نکالا. یزیدی سوچ رہا تھا یہ اترنے کے لیے پانی لینے کے لیے اتر رہے ہیں، جیسے قریب لے کے آیا پانی کا پیالہ، نبی پاک کے بھی آنے نے حسین پاک کے عاشق نے ایسے ٹھوکر ماری پانی کے پیالے میں کہ پیالہ ٹوٹ گیا. حسین پاک کے عاشق نے آواز لگا دی اے ظالم سن لے، ہم حسین پاک کے عاشق ہیں، تو بکتا ہے یزید کے پانی پر، ہم بکتے ہیں حسین پاک کے بنانے پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس حسین پاک کا عاشق نے اعلان کر دیا ظالم تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں تیرے پانی کے لالچ میں آ جاؤں گا، ارے تو یزیدی ہے، یزید کے مال کے چکر میں لٹا ہے، تو نے اپنی زندگی یزید کے نام کر دی ہے اور میں نے اپنی زندگی حسین کے نام کر دی ہے، میں نے اپنی زندگی کا آخری قطرہ حسین پاک کے نام کر دیا ہے. سن لے یہ پانی
وہ بھاگ سکتا ہے تو میرے نبی کا نواسہ نہیں بھاگ سکتا. ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں حسین پاک کی محبت کی ضرورت ہے, ہمیں حسین پاک کی محبت کی ضرورت ہے. اعلان کر دیا حبیب بن مظاہر نے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پانی پر لات مار دے, یہ دعویٰ کر دیا ہم حسین پاک کے چاہنے والے ہیں, جان تو دے دیں گے, ایمان ہرگز نہیں دیں. اس کے بعد جب پانی میں دھو کر مار دی اس بڑے عاشق نے, تو اب کیا تھا, اب یزیدیوں نے حملہ کر دیا. باروں پر بار ہونے لگے, نیزوں پر نیزے آنے لگے, تلواریں چلنے لگی. رات گرامی حسین پاک کے عاشق کو زخمی کر دیا, اور رات ان کے زخم پر ایسے وار لگے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 51 زخم تلواروں کے تھے اور کچھ نیزوں کے زخم تھے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین پاک کا عاشق زمین پر گرا, آواز لگائی, میرے پیارے حسین, آخری دی رات کو کرا دو. حسین پاک آئے ہیں دوڑ کر اپنے عاشق کی جانب. حسین پاک جب قریب آئے, حسین پاک کا عاشق نے قریب آنے دیکھا, حسین پاک کی جانب نگاہ اٹھائی, نبی کے نواسے کا دیدار کر لیا. حسین پاک قریب آئے, حسین پاک جب قریب آئے تو قریب آ کر حسین پاک بیٹھ کر چاہتے تھے. حسین پاک سے اپنی طاقت اکٹھا کرنے کے بعد بولے, پیارے حسین اپنا قدم تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا دو, تھوڑا سا قدم پیچھے کو ہٹا دو, آخری بار بھی مجھے اپنی خاک چومنے دو. تاریخ بتاتی ہے حسین پاک نے قدم اٹھایا, حبیب ابن مظاہر نے مٹی کو اٹھایا, قدم کے نیچے سے چوم لیا, سر پہ ڈال لیا, آنکھوں کو کھولا, حسین کا دیدار کیا. حسین پاک کی گود میں سر رکھا, عرض کرتے ہیں پیارے حسین اپنا منہ مدینے کی جانب کر لو اور نبی سے کہہ دو کہ میں نے آپ کے نواسے پر اپنی جان لٹانی ہے. نبی سے کہہ دو میں نے آپ کے نواسے پر اپنی جان لٹانی ہے. میرے حسین نے کہا تھا, اے میرے عاشق میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا, اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے نہ جاؤں گا. میرے بھائیوں, اے حسین پاک کے نام پر جاگنے والوں, حسین پاک کے نام پر اپنا مال اپنا وقت خرچ کرنے والوں, آپ قسمت کے سکندر ہو. جو حسین پاک سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس وقت دنیا کو نہ چھوڑے گا جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے, اور جب وہ دنیا کو چھوڑے گا تو ایمان کی حالت میں چھوڑے گا. حسین پاک سے محبت کرتے رہو, اور حسین پاک کی محبت یہ نہیں ہے کہ خالی نعرے لگا دیے جائیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بڑے کود کے نعرے لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ تو بتاؤ دامن پکڑا ہی کب ہے؟ دامن جب پکڑے نہیں چھوڑو گے کہاں سے؟ دامن پکڑتے تو چوراہوں پہ کھڑے ہونے کے بعد چوریاں نہ کرتے. دامن حسین کا پکڑتے تو آپس میں ایک دوسرے سے قدرت نہ رکھتے, دل کے اندر حسد نہ رکھتے. اگر حسین پاک کا دامن پکڑتے تو نمازوں کو نہ چھوڑتے. پیارے حسین نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی ہے, اور ہم اپنے بستروں میں نماز چھوڑ دیں. ہم کیسے حسینی ہیں؟ اگر سچے حسینی ہیں تو آج وعدہ کرو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے حسین پاک بھی خوش ہوں گے, نبی پاک بھی خوش ہوں گے, اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو حسین پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. قرآن گفتگو کوئی خامی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. یہ کہنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے, دانا دانا میرے حسین کا ہے, سارا زمانہ میرے حسین کا ہے. اور جو بدلتے ہیں سب کی تقدیر ہے, جو بدلتے ہیں سب کی تقدیر ہے, وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. خوب کی سارے چمن پھول چنے شاہ کہیں بابا جاتا ہوں میں, گلشن ہم سب کا آباد رہے. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجبوری کی وجہ سے لوگ چلے گئے, اللہ پاک ان کا آنا بھی قبول فرمائے, اور آپ لوگ محفل کے اختتام تک تشریف فرمائے. اللہ آپ کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے, آمین. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے میرے ذریعے سے یہ دین کا کام کیا, اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی
اپنے ان مہمانوں کا جو اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر ہمارے تیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور ہمارے مدرسی صاحب الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک یہ پورے اسٹیج کو سنبھال رہے ہیں، اور ہمارے ساحل صاحب، قاضی شمشاد حسین صاحب، اور ہمارے قاضی نسیم احمد صاحب قبلہ، اور ہمارے جناب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد انوار حسین صاحب قبلہ، اور یہ ہمارے مولانا صبران احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ، اور تمام مسلمان، اور ہمارے بستی کے اندر اپنے اپنے بستروں پر آرام سے لیٹ کر رضائی اوڑھ نہ سکتے، رضائی اوڑھیں گے تو بھوت بڑھ جائے گا، وہ بھوت ہے گرمی کا۔ بستروں پر لوگ سن رہے ہوں گے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سماعت کر رہی ہوں گی۔ میری نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہماری بستی میں امام حسین کا ذکر ہو، ہمارے آنے والی نسلیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذکر حسین سے یہ عبرت حاصل کریں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے یہ عبرت حاصل کریں کہ دین بچانے کے لیے جوانی یا عمر نہیں دیکھی جاتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین بچانے کے لیے عمر یا جوانی نہیں دیکھی جاتی ہے، دین تو شہبازی شیر خان علی اصغر نے بھی بچایا ہے۔ تو میری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اس محفل کا ثواب ہماری بستی کے تمام ان مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اور جو باقی ہیں اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، جائز کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے اپنے گھروں میں ذکر حسین کراتے ہیں۔ ذکر حسین کرائیے، خود کریے، چاہے 5 منٹ کا ہو، ہر گھر میں ذکر حسین کراؤ۔ یہ شیعہ جو ہے یہ اس مہینے میں ماتم کر کے اور زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اے لوگوں ان کی قسمت میں نے لکھا ہے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ تو محبت کی شکل میں بہت بڑی عداوت کرتے ہیں، بہت بڑی دشمنی کرتے ہیں۔ ارے محبت اگر کرنی ہے تو امام احمد رضا کے گھرانے سے سیکھو۔ کیا لکھا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور لکھتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اہل بیت کے پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اور لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے بھائی مکے میں لکھ رہے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ پاک آپ تمام مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ عنایت فرمائے، تمہاری نسلوں کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس طریقے سے معمور فرما دے، روشن فرما دے، تاکہ آنے والے لوگ یہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ یہ جو سامنے والا اگر جا رہا ہے تو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا حسین کا دیوانہ جا رہا ہے۔ والصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں صرف یہی کہنے کے لیے کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ प्यारे
آل شاہ دی کو پیاسا دیکھ کر، آل شاہ دی کو پیاسا دیکھ کر، آل شاہ دی کو پیاسا دیکھ کر لگتا ہے دریا کے دھارے اداس، لگتا ہے دریا کے دھارے اداس، کیونکہ شاہ دین کے پیارے اداس۔ آپ نے یہ پہلا فرمائیں، ہم کو ہی راشد غم کربل نہیں، 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 آسمان کے چاند تارے اداس، آسمان کے چاند تارے اداس، کیونکہ شاہ دین کے پیارے اداس، کیونکہ شاہ دین کے پیارے پیارے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ممبر رسول پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا قاری محمد نسیم صاحب اللہ، آئیے ان کا آنے سے پہلے دو تین مصرے افراد سنیں۔ دو نام ایک صفات ہے قرآن اور حسین، دو نام ایک صفات ہے قرآن اور حسین، اسلام کی حیات ہے قرآن اور حسین، دو نام ایک صفات ہے قرآن اور حسین، اسلام کی حیات ہے قرآن اور حسین، جائے نزول دونوں کا ہے مصطفیٰ کا گھر، جائے نزول دونوں کا ہے مصطفیٰ کا گھر، سچ یہ ہے پاک ذات ہے قرآن اور حسین، سچ یہ ہے پاک ذات ہے قرآن اور حسین، کرتا ہے جو بھی ان سے محبت عمل کے ساتھ، کرتا ہے جو بھی ان سے محبت عمل کے ساتھ، اس شخص کی نجات ہے قرآن اور حسین، اس شخص کی نجات ہے قرآن اور حسین۔ آئیے حضرت کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت اعلیٰ حضرت ہمارے اہل سنت، ہمارے پاس حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صاحب قبلہ۔ اسٹیج پر ہونے کا افسوس، معزز علماء مشورہ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق
عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ ہم سب مل کر خلوص و محبت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پاک پیش کر لیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات اور آپ کے امام صاحب حضرت مولانا معراج الحسن صاحب، آپ کی محبتوں سے اور حضرت کی محنت سے یہ مقدس محفل سجی ہے، جس میں ہم سب اللہ کا، اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے حبیب کے پیارے نواسوں کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ سب حضرات کی محبتوں کو، آپ سب حضرات کی محنتوں کو اور حضرت کی کاوشوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ہم سب کو امام حسین پاک کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین۔ مجھ سے پیش کرام حضرات نے بڑی اچھی تقریر عالم بعمل مفکر اسلام حضرت مولانا انوار حسین صاحب کی زبانی سماعت کی، اور مجھ سے پیشتر شاعر با کمال شاعر ہندوستان حضرت شاعر سرفراز احمد فریدی صاحب سے بہترین کلام آپ نے سنے۔ میں بہت مختصر سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ یہ حضرت کی محبت ہے کہ حضرت نے آپ سے پھر ایک بار ملاقات کرا دی، یہ دوسرا موقع ہے آپ حضرات سے ملاقات کا۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور ہم تو حسین پاک کے چاہنے والے ہیں، حسین پاک کے چاہنے والوں نے حسین کے نام پہ جانیں قربان کی ہیں، تو ہم اپنی نیند قربان کیوں نہیں کر سکتے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھنے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کر دوں آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے کہ سارے عالم کو نیند آ گئی، سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، سارے عالم کو نیند آ گئی، سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اور آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، سبحان اللہ۔ فیصلہ کیجئے۔ حضرات یہ مقدر کی بات ہے، آدھی رات کے بعد بھی آپ حضرات حسین پاک کی محبت میں بیدار ہیں، قسمت کا معاملہ ہے۔ میں صرف ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔ ہم اور آپ حسین پاک کے چاہنے والے ہیں، دو شعر، یہ ٹھیک شعر حسین پاک کی شان میں سن لیں تاکہ میرا بھی نام ان کی تعریف کرنے والوں میں آ جائے۔ محبت کے ساتھ سنیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حسین پاک کو یاد کر لیں، محبت سے بولیں یا حسین، یا حسین۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے،
چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے اور آخری شعر سننے محبت سے کہہ دیا اسے یا رسول اللہ عدو کے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے کربلا کا میدان ہے چاروں جانب سے حسین پاک کو یزیدیوں نے گھیر لیا ہے جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مارتا ہے جس کے پاس خنجر ہے وہ خنجر مارتا ہے جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار کا وار کرتا ہے جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ پھینکتا ہے لیکن حسین ہے اعلان کر رہے ہیں اے یزیدیوں میں نبی کا نواسا ہوں یزیدیوں میں نبی کا نواسا ہوں جان بھی جائے گی تو سجدے میں جائے گی تاکہ میرے نبی کو امت یاد رکھے تو حسین پاک نے پیغام دیا ہے کہ مسجد میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے عدو تھے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے عدو تھے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے عدو تھے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے کیا کہ مدینے والوں گواہ رہنا مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے آئی بار درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین کی محبت کیا ہے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ رب ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے نام پر قتل کر کے جائیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو تم مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں یہ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے فرمایا جو اللہ کے نام پر شہید ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے لیکن یہ تو سید الشہداء ہیں یہ تو سید الشہداء ہیں نبی پاک کے نواسے ہیں ان کی شان کیا ہے اور ذات اور آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں ان سے محبت کرنے والوں کے جلوے کیا ہیں ایک تاریخ کا گوشہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں ایک دن نبی پاک تشریف فرمائے نبی پاک تشریف فرمائے نبی پاک کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجمع لگا ہوا ہے نبی پاک کے صحابی آگے بڑھتے آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و نبی اے ہمارے پیارے آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے نام پر قربان آقا یہ جو لڑکا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ کا عاشق ہے اس کی ایک شکایت ہے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے نوجوان نبی کی دربار میں تو نبی کے ایک صحابی بولا آقا اس نوجوان لڑکے کی ایک شکایت ہے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ اس کی شکایت کیا ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے یہ تو بڑا اچھا نوجوان ہے مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے اس کی شکایت کیا ہے اللہ اللہ نبی پاک کے صحابی بولے یا رسول اللہ شکایت یہ ہے جب آپ کے پیارے نواسے حسین راستے میں چلتے ہیں تو آقا یہ نوجوان لڑکا ان کے پیروں کے تلے کی خواب
चूमता है, अपने सर पे लगाता है। शिकायत ये है जब आपके नवासे हुसैन चलते हैं तो ये नौजवान लड़का पीछे पीछे चलता है और आपके नवासे जहाँ कदम रखते हैं वहाँ की खाक उठा उठा कर चूमता है, अपने सर से लगाता है, अपनी आंखों से लगाता है। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, उस नौजवान को करीब बुलाया और सीने से लगा के माथे को चूमा, इरशाद फरमाया, ए नौजवान क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? नबी के गुलाम, नबी के सहाबी वो नौजवान आशिक बोले, आका हाँ ये शिकायत सच है, ये शिकायत सच है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी एक मजबूरी है। तवज्जो है हज़रात की, परेशान तो नहीं हुए? मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी एक मजबूरी है। आप इरशाद फरमाते क्या मजबूरी है? ऐसा क्यों करते हो? नबी पाक के सहाबी ये नौजवान आशिक बोले, आका मजबूरी है, हुसैन से सबको प्यार करते हैं, मैं हुसैन से इश्क करता हूँ, मैं हुसैन से इश्क करता हूँ और मेरा इश्क ये गवारा नहीं करता कि हुसैन के कदमों को ना चूमूं, हुसैन के कदमों की खाक को ना चूमूं। आका मेरा दिल तो ये चाहता है जहाँ हुसैन का पसीना गिरे मेरा खून गिर जाए, और आका जहाँ हुसैन के कदम रख के जाए वो खाक मेरे लिए शिफा बन जाए, वो मेरे लिए तबर्रुक है। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना ना तो आका ने और प्यार किया, उस नौजवान से और प्यार किया, और मेरे मुस्तफा ने हुसैन पाक को करीब बुलाया, करीब बुला के मेरे मुस्तफा ने एक हाथ में हुसैन पाक का हाथ लिया और दूसरे हाथ में उस नौजवान का हाथ लिया। मोहब्बत से बोलो एक हाथ में हुसैन पाक का हाथ है नबी के, दूसरे हाथ में उस नौजवान का हाथ है। मेरे मुस्तफा ने दोनों हाथों को बुलंद किया और अर्ज करते मुस्तफा या खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मौला इनकी मोहब्बत को सलामत फरमा, मौला इनकी मोहब्बत को कायम फरमा, परवरदिगार इन्हें हमेशा एक साथ रखना, हमेशा इनकी मोहब्बत को सलामत रखना। और आपने हदीस पाक सुनी है, उलमा बयान फरमाते नबी की हदीस है, आका ने मतलब अपने हाथों को उठाया था और दुआ फरमाई थी, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, परवरदिगार जो हुसैन से मोहब्बत करे तो भी उनसे मोहब्बत करना। ए नबी पाक के चाहने वालों, तारीख बताती है प्यारे मुस्तफा ने दोनों हाथों में हाथ ले लिए, एक हाथ में उस नौजवान सहाबी का हाथ है और दूसरे हाथ में हुसैन पाक का हाथ है, हुसैन पाक का दुश्मन है। तारीख बताती है अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा, तू भी मोहब्बत फरमा। और मौला मैंने दोनों को मिला दिया है, इनको मिलाए रखना, इनकी मोहब्बत को सलामत रखना। ये दुआ किसने फरमाई? अल्लाह के नबी ने। और हमारा ईमान और अकीदा है जो दुआ मुस्तफा फरमाते हैं वो टाली नहीं जाती, वो कबूल होती है। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। ये ऐसे आशिक थे हुसैन पाक के, और आप तारीख बताती है कुछ ऐसे हालात बने इन्हें मदीना छोड़ना पड़ गया, ये और दूर भी जाके रहने लगे। ये नौजवान सहाबी जो हुसैन पाक के आशिक थे जिंदगी गुजारते रहे, जब जब वक्त मिलता हुसैन पाक का दीदार करने आ जाते, नबी से भी मुलाकात करते, हुसैन पाक का भी दीदार करते। और तारीख बताती है जब वो वक्त आया, जब वो वक्त आया तो हुसैन पाक को मदीना छोड़ना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। जब वो वक्त आया तो हुसैन पाक को मदीना छोड़ना पड़ा, तो हुसैन पाक ने इनके नाम खत लिखा, इनके नाम खत लिखा कि मेरे यार मैं मदीना छोड़कर मक्के जा रहा हूँ, अगर तेरा दिल चाहे तो तू भी आ जा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत करने वाले की तारीफ पेश करता हूँ। हुसैन ने पाक ने खत लिखा, मैं मदीने से मक्का जा रहा हूँ मदीना छोड़ के, अगर तेरा दिल चाहे तो तू भी आ जा, और तू ये सोचे मैं क्यों जा रहा हूँ तो सुन, मुझे नबी का मदीना भी बचाना है और नबी का दीन भी बचाना है।
اس لیے اگر میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے میں خون خرابہ ہوگا، مدینے میں خون ہوگا، مدینے میں جنگ ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں اور مکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا حسین اپنی جان دے کر میرے دین کو بچائے گی۔ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے، اب میں مکے کو جا رہا ہوں، اگر تیرا دل چاہے تو بھی آ جا۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ابھی حسین پاک مدینے سے مکہ پہنچے بھی نہ تھے، قسم خدا کی وہ حسین کا عاشق پہلے ہی پہنچ چکا تھا، حسین کا عاشق پہلے پہنچ چکا تھا۔ تاریخ میں ان کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر۔ جبھی مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے اور میدان کربلا میں پہنچے تو اے نبی پاک کے چاہنے والوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تاریخ بتاتی ہے جب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور شب عاشورہ آئی، نوی رات آئی جو 10ویں تاریخ آنے والی تھی، اس سے پہلے کی جو رات آئی، حسین پاک نے سب کو اکٹھا کیا اپنے چاہنے والوں کو، اور حسین پاک نے ایک تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، میں تم سے خوش ہوں، تمہاری محبت کی میں قدر کرتا ہوں، تم میں جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے، کوئی اپنی جوان بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، اور مجھے پتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میری جان چاہیے، میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے، اگر تم جانا چاہو تو تم چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، بروز حشر اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ یہ تقریر کرنے کے بعد حسین پاک نے چراغ بجھوا دیا، اندھیرا کروا دیا، اندھیرا کر دو، ہو سکتا ہے روشنی میں کوئی ہمت نہ کرے جانے کی، اندھیرے میں نکل جائے، اندھیرا کرا دیا۔ آپ نے اعلان کیا جو جانا چاہتا خوشی کے ساتھ چلا جائے، وہ اس سے ناراض نہیں، وہ اس سے خوش ہو، اور بروز قیامت اپنے نبی سے شفاعت بھی کرتا ہوگا۔ یہ جب بیان کرنے کے بعد چراغ بجھوایا پیارے حسین نے، کچھ دیر سناٹا رہا، کچھ دیر خاموشی رہی، بعد میں حسین پاک نے کہا چراغ چلا دو۔ اب جب چراغ چلایا نا تو حالات کچھ اور تھے، کم ایک بھی نہ تھا، کم ایک بھی نہ تھا، حالات کچھ اور تھے۔ حالات یہ تھے جب چراغ بجھایا تھا اس وقت آنکھیں سوکھی تھی، اب چراغ جلایا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ سب حسین پاک کی محبت پر رو رہے ہیں، ہر کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے اے پیارے حسین، آپ نے کیسے سوچ لیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جانے سے بہتر یہ ہے ہم اپنی جانوں کو آپ کے نام پر قربان کر دیں، آپ کی محبت پہ قربان کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میں حسین پاک کے عاشق جن کی عمر آج 72 سال ہے، جو اس وقت نوجوان صحابی تھے جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، مورخین لکھتے ہیں ان کی عمر کربلا کے میدان میں جب پہنچے 72 سال ہو چکی تھی۔ یہ بتاؤ 72 سال کی عمر میں کیا کوئی جنگ کرنے کے قابل رہے گا؟ کیا کوئی لاٹھی چلا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کی محبت دیکھو، حسین پاک کے قدموں میں آ کے بولے اے میرے حسین، تم نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کے جانے سارا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اے حسین، آپ کے نام پہ خون آخری قطرہ بھی قربان کر دیں گے، دنیا والوں کو بتا دیں گے، اے دنیا والوں، ایمان بچانا ہے تو حسین سے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، نعرہ شہیدان کربلا، زندہ کے اعلیٰ حضرت حضرت مولانا قاری محمد نسیم صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ یہ بوڑھے انسان حبیب ابن مظاہر حسین پاک سے کہتے ہیں میرے حسین، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بوڑھا کس کام آئے گا، میرے حسین آپ کے علی اکبر بعد میں جائیں گے، یہ آپ کا عاشق پہلے جائے گا بنانے کا ہزار میں۔ اے میرے حسین، آپ کے علی اکبر بعد میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، قاسم بعد میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، اور محمد بعد میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا۔ اے حسین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس عالم میں چھوڑ کے چلے جائیں، اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہم مانتے شفاعت مل جائے گی، لیکن آپ کے نام پر قربان ہونے کا موقع کہاں سے لائے گا؟ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ حسین اور آپ کے قدموں میں جان قربان
کر دیں گے. تاریخ بتاتی ہے حسین پاک نے محفل برخاست کر دی, کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب سب اللہ کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی کرتے کہ آج کی رات ہے, اللہ کی بندگی کرو. حسین پاک پوری رات اللہ کی بندگی کرتے رہے. جب فجر کا وقت ہوا حسین پاک نے اپنے بیٹے علی حضرت علی اکبر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد بولے اے علی اکبر جاؤ میدان کارزار میں چلے جاؤ, میدان کربلا میں جاؤ. جانے کے بعد فجر کی اذان پڑھو, فجر کی اذان پڑھو اور میدان کربلا کو دیکھ کر بھی آؤ, میدان کارزار کو دیکھ کر بھی آؤ. تاریخ بتاتی ہے جب علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد جب آپ نے اس میدان کو دیکھا جہاں پر جنگ ہونی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ ہے, ایک خاتون ہے جو اپنے آنچل سے کربلا کی خاک کو صاف کر رہی ہے, کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے, کنکروں کو ہٹا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ ہو رہی ہے, ان کی آہوں کی آواز آ رہی ہے, سسکیاں نکل رہی ہیں. رات میں اکبر کے قریب جاتے ہیں, قریب جانے کے بعد کہتے ہیں اے خاتون تم کون ہو, کیوں رو رہی ہو, اسے کیوں صاف کر رہی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. علی اکبر نے جب سوال کیا ادھر سے کوئی آواز نہ آئی. علی اکبر واپس آ گئے خیمے میں. آنے کے بعد بولے پیارے حسین آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے. اذان تو میں نے پڑھی ہے, میں نے ایک منظر بھی دیکھا ہے. اس کربلا کے میدان میں میں نے خاتون دیکھی ہے جو رو رہی ہے, سسکیاں لے رہی ہے. میں نے دیکھا ہے وہ اپنے آنچل سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے. اتنا سنا حسین پاک نے, حسین پاک کی چیخ نکل جاتی ہے, حسین پاک کی چیخ نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. علی اکبر رو کے بولے اے میرے پیارے حسین یہ تو بتاؤ میں نے کیا گستاخی کر دی, میں نے کیا کہہ دیا, آپ کیوں رونے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے, آپ کی چیخ کیوں نکلی؟ حسین پاک کہتے ہیں اے بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ضعیفہ کون ہے, وہ خاتون کون ہے. ارے وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے, وہ میری ماں فاطمہ ہے, نبی پاک کی پیاری بیٹی. وہ میری ماں فاطمہ ہے, وہ اس لیے اس مٹی کو صاف کر رہی ہے. جب دن نکلنے والا ہے اس دن میں ان کا لال اس مٹی میں خاک و خون کے درمیان ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حسین پاک نے نماز پڑھی, دن نکلا. رات تاریخ بتاتی ہے یزید نے اعلان کیا ہے کوئی حسین مقابلے میں آنے والا, بھیجو کون مقابلے میں آنے والا ہے. رات تاریخ بتاتی ہے علی اکبر بھی آگے آ گئے. میرے پیارے بابا مجھے اجازت دو میں جاؤں گا. حضرت قاسم آگے آ گئے, مجھے اجازت دو میں جاؤں گا. ہر عاشق حسین کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا, لیکن 72 سال کا بوڑھا ایک جانب کھڑا ہو کر رو رہا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے یار حسین سب بعد میں جائیں گے, آپ کا عاشق پہلے سب بعد میں جائیں گے, آپ کا عاشق پہلے جائے گا. حسین اتنا کرم کر دو, اتنا کرم کر دو, اپنے ہاتھ میں مجھے شہادت کا دولہ بنا دو, اپنے ہاتھ میں مجھے گھوڑے پہ سوار کر دو. حسین اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں تلوار دے دو. رات تاریخ بتاتی ہے میرے حسین نے سینے سے لگایا ہے حبیب ابن مظاہر کو, اور رات گھوڑے پہ سوار کرنے چلے ہیں. کسی گھوڑے پہ سوار کرنے چلے تھے. حسین پاک سے عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے میرے حسین اتنا کرم کر دو, آپ تھوڑے سے پیچھے کو ہو جاؤ. حسین پاک بولے اب کیا کرو گے پیچھے ہٹا کے, اب کیا کرو گے, اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسین پاک پیچھے ہٹے. حبیب ابن مظاہر نے حسین پاک کے قدموں کی خاک اٹھائی, اپنے سر پر رکھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اپنے سر پر رکھ لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہیدان کربلا, سبحان اللہ. قدموں کی خاک اٹھائی حسین پاک کی, اپنے سر پر رکھ لی. جب سر پر رکھی نا حسین پاک کو نانا کی یاد آ گئی, اس لیے کہ نانا سے شکایت یہی تو کی گئی تھی کہ قدموں کی خاک اٹھا کے رکھتے ہیں. نانا کی یاد آ گئی, حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر حبیب ابن مظاہر بھی رو رہے ہیں, ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. آنسو اس لیے نہیں ہے کہ سامنے جا کے جان قربان کرنی ہے, نہیں, آنسو اس لیے ہے ایک دل وہ تھا کہ نبیوں کا سردار موجود تھا اور ہماری شکایت ہو رہی تھی, اور ایک دل یہ ہے کہ نبی اکرم پڑھنے والے ہمارے جانے لینے میں تیار ہیں. ایک بات ہے, رات حبیب ابن مظاہر نے خاک اٹھائی, چوما, اپنے سر پر رکھ لیا. اللہ کے گرامی حسین پاک نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا, گھوڑے پہ بٹھایا, اپنے ہاتھوں سے تلوار پیش کی. رات بہت خوبصورت تاریخ بیان کر رہا ہوں. حسین پاک نے جب سینے سے لگایا اور حبیب ابن مظاہر چلنے لگے تو مڑ کے دیکھا. حبیب ابن مظاہر نے مڑ کے دیکھا اور پلٹ کے بولے میرے حسین اتنا کرم کر دے گا, اگر یہ ظالم مجھے شہید کر دے تو جب میرا دم نکل رہا ہو, میری جان نکل رہی ہو, تو
का सर अपने कदमों में रख लेना और अपना मुंह मदीने की जानिब कर लेना और मुस्तफा से कह देना, ऐ मेरे नबी, मैं हबीब से राजी हो गया हूं, तुम भी राजी हो। हुसैन पाक ने अलविदा कह दिया, हुसैन पाक ने आखिरी सलाम ले लिया। हबीब इब्न मुजाहिर 72 साल की उम्र में ये पहला शहीद करबला का मैदान कारज़ार में पहुंचा। जब शहीद ये बूढ़े इंसान जब मैदान कारज़ार पहुंचे तो रात यजीदी हंसने लगा, यजीदी हंसने लगे। यजीद खिलखिला उठा कि देखो देखो हुसैन ने किसे भेजा है, जिसके हाथों में जान नहीं है, जिसके पास बुढ़ापे का आलम है, कुछ नहीं कर सकता। हुसैन पाक के इस आशिक के सामने यजीद ने एक नौजवान से कहा कि जाओ सर उतार कर ले आओ। जब वो नौजवान आगे बढ़ा तो एक और यजीद आगे बढ़ के बोला, यजीद तुम्हें पता नहीं है हुसैन पाक का आशिक है, इसके मुकाबले में तुम भेजो, इसे आसान मत समझो, हल्के में मत लो, ये शेर है, नबी का शेर है, ये हुसैन का आशिक है, ऐसा करो, इससे मुकाबला मत करो, ये बूढ़ा इंसान है, मेरे पास एक और चाल है, मेरे पास एक और हथियार है, मैं इसको ज़ेर कर लूंगा। बोले कैसे कर लोगे? बोले ये बूढ़ा इंसान है और 3 दिन से पानी नहीं पिया, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, मैं इसको पानी दिखाकर मौन कर लूंगा, पानी दिखाकर अपने काबू में कर लूंगा। तो ज़ात ग्रामी किसी ने आवाज लगाई थी, तुम धोखे में हो, ये हुसैन पाक का आशिक है, पानी की परवाह नहीं करेगा, इसलिए कि ये जानता है जब जान जाएगी तो नबी पाक होने को सबसे जान पिलाएंगे। तारीख बताती है कि पानी वाला तो रुक गया, तलवार वाला आगे बढ़ा, हमला करना चाहता था। रात तारीख बताती है हमले शुरू हो गए। इस नबी के आशिक ने हुसैन पाक के दीवाने में वार करने शुरू कर दिए। 72 साल की उम्र में वो मिसाल कायम की। तारीख बताती है 1 2 नहीं 2 4 नहीं 41 यजीदियों को गिरफ्तार कर दिया, 41 यजीदियों को कत्ल कर दिया इस बुरे इंसान ने। अब तो शोर मच चुका था, हर तरफ शोर था, घेर लो सबको खत्म कर देगा ये बुरा इंसान, घेर लो सबको खत्म कर देगा। एक और आगे बढ़ा वो पानी लेके, अभी थक चुका है बुरा इंसान, ये पानी के बहाने से हमारे कब्जे में आ जाएगा। एक बोला जब 41 को कत्ल कर सकता है, छोड़ेगा तुझे भी नहीं, हिसाब से जाना। तो रात ये पानी लेकर आगे बढ़ा, इसने इशारा किया, अरे हबीब मैं तुम्हें जानता हूँ, आ जाओ तुम मेरे दोस्त हो, ये पानी का प्याला ले लो और प्यास बुझाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास आ जाओगे तो तुम्हें दुनिया की बादशाहत मिल जाएगी, दुनिया की दौलत मिल जाएगी। इतना सुना हबीब इब्न मुजाहिर ने अपनी तलवार को नियाम में डाल लिया, अपनी तलवार को नियाम में डाल लिया। उस पानी वाले यजीदी ने सोचा कि ये हमारी बातों में आ गया, ये प्यासा है, प्यास के चक्कर में आ गया, अभी अपना ईमान दे देगा, अभी हमारे पास आ जाएगा। अल्लाह अकबर, जानता नहीं था हुसैन पाक का आशिक है, जानता नहीं था हुसैन पाक की खाक को चूमने वाला है, इसे पता नहीं था इसने सब कुछ हुसैन के नाम पे लगा दिया है। तारीख बताती है नबी पाक के चाहने वालों, जब वो यजीदी जल्दी से करीब आया, वो सोच रहा था मेरा काम बन गया, मुझे इनाम मिलेगा, मैंने हुसैनी को तोड़ लिया। करीब आया हुसैन पाक के आशिक ने, चाबुक और हुसैन पाक के आशिक ने जीभ से घोड़े के अपने कदम को बाहर निकाला, कदम को बाहर निकाला। यजीदी सोच रहा था ये उतरने के लिए, पानी लेने के लिए उतर रहे हैं। जैसे करीब लेके आया पानी का प्याला, नबी पाक के भी आने ने हुसैन पाक के आशिक ने ऐसे लोगों वाली पानी के प्याले में एक प्याला तोड़ दिया। हुसैन पाक के आशिक ने आवाज लगा दी, ए जालिम सुन ले, हम हुसैन पाक के आशिक हैं, तू बिकता है यजीद के पानी पर, हम बिकते हैं हुसैन पाक के घराने पर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस हुसैन पाक का आशिक ने ऐलान कर दिया, सालिम तू ये सोच रहा है कि मैं तेरे पानी के लालच में आ जाऊंगा, अरे तू यजीदी है, यजीद के माल के चक्कर में लुटा है, तूने अपनी जिंदगी यजीद के नाम कर दी है और मैंने अपनी जिंदगी हुसैन के नाम कर दी है, मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी कतरा हुसैन पाक के नाम कर दिया है। सुन ले, ये पानी तो क्या, मैं अभी आवाज लगा दूं तो मेरा हुसैन जन्नत से का जाम कौसर का जाम बना देगा। मेरा हुसैन मोहताज नहीं है, मेरा हुसैन तो मुख्तार बन के आया है, नबी का नवासा है। अरे जब इस्माइल लगकर पानी का चश्मा उबाल सकता है तो ये नबी का नवासा नहीं बन सकता। हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमें हुसैन पाक की मोहब्बत की जरूरत है, हमें हुसैन पाक की मोहब्बत की जरूरत
ضرورت ہے. اعلان کر دیا حبیب بن مظاہر نے ایسا نہیں ہو سکتا اور پانی پر لات مار گئے. یہ دعویٰ کر دیا ہم حسین پاک کے چاہنے والے ہیں, جان تو دے دیں گے ایمان ہرگز نہیں دیں. حضرات اس کے بعد جب پانی میں دھو کر مار دی اس بوڑھے عاشق نے تو اب کیا تھا, اب یزیدیوں نے حملہ کر دیا. باروں پر بار ہونے لگے, نیزوں پر نیزے آنے لگے, تلواریں چلنے لگی. حضرات گرامی حسین پاک کے عاشق کو زخمی کر دیا اور رات ان کے زخم پر ایسے وار لگے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 51 زخم تلواروں کے تھے اور کچھ نیزوں کے زخم تھے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین پاک کا عاشق زمین پر گرا, آواز لگائی میرے پیارے حسین آخری دی رات تو کرا دو. حسین پاک آئے ہیں دوڑ کر اپنے عاشق کی جانب. حسین پاک جب قریب آئے اور حسین پاک کا عاشق نے قریب آنے دیکھا, حسین پاک کی جانب نگاہ اٹھائی, نبی کے دروازے کا دیدار کر لیا. حسین پاک قریب آئے. حسین پاک جب قریب آئے تو قریب آ کر حسین پاک بیٹھنا چاہتے تھے. حسین پاک سے اپنی طاقت اکٹھا کرنے کے بعد بولے پیارے حسین اپنا قدم تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا لو, تھوڑا سا قدم پیچھے کو ہٹا لو, آخری بار بھی مجھے اپنی خاک چومنے دو. تاریخ بتاتی ہے حسین پاک نے قدم اٹھایا, حبیب ابن مظاہر نے مٹی کو اٹھایا, قدم کے نیچے سے چوم لیا, سر پہ ڈال لیا, آنکھوں کو کھولا, حسین کا دیدار کیا. حسین پاک کی گود میں سر رکھا, عرض کرتے ہیں پیارے حسین اپنا منہ مدینے کی جانب کر لو اور نبی سے کہہ دو کہ میں نے آپ کے نواسے پر اپنی جان لٹا دی. نبی سے کہہ دو میں نے آپ کے نواسے پر اپنی جان لٹا دی ہے. میرے حسین نے کہا تھا اے میرے عاشق میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا, اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے نہ جاؤں گا. میرے بھائیوں اے حسین پاک کے نام پر جاگنے والوں, حسین پاک کے نام پر اپنا مال اپنا وقت خرچ کرنے والوں, آپ قسمت کے سکندر ہو. جو حسین پاک سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ اس وقت دنیا کو نہ چھوڑے گا جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے. اور جب وہ دنیا کو چھوڑے گا تو ایمان کی حالت میں چھوڑے گا. حسین پاک سے محبت کرتے رہو. اور حسین پاک کی محبت یہ نہیں ہے کہ خالی نعرے لگا دیے جائیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بڑے کود کے نعرے لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ تو بتاؤ دامن پکڑا ہی کب ہے؟ دامن جب پکڑا ہی نہیں چھوڑو گے کہاں سے؟ دامن پکڑتے تو چوراہوں پہ کھڑے ہونے کے بعد چوریاں نہ کرتے. دامن حسین کا پکڑتے تو آپس میں ایک دوسرے سے قدرت نہ رکھتے, دل کے اندر حسد نہ رکھتے. اگر حسین پاک کا دامن پکڑتے تو نمازوں کو نہ چھوڑتے. پیارے حسین نے کربلا کے میدان میں نمازیں نہیں چھوڑی ہے اور ہم اپنے بستروں پر نماز چھوڑ دیں. ہم کیسے حسینی ہیں؟ اگر سچے حسینی ہیں تو آج وعدہ کرو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے حسین پاک بھی خوش ہوں گے, نبی پاک بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو حسین پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. قرآن گفتگو کوئی خامی ہو گئی ہے خدا پاک معاف فرمائے. یہ کہنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے, دانا دانا میرے حسین کا ہے, سارا زمانہ میرے حسین کا ہے. اور جو بدلتے ہیں سب کی تقدیر ہے, جو بدلتے ہیں سب کی تقدیر ہے, وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. خوب کی سارے چمن پھول چنے شاہ کہیں بابا جاتا ہوں میں, گلشن ہم سب کا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خود بخود ہی مجبور ہو جاتا ہے. وہ مجبوری کی وجہ سے لوگ چلے گئے. اللہ پاک ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور آپ لوگ محفل کے اختتام تک تشریف فرمائے. اللہ آپ کے یہاں حاضری کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے میرے ذریعے سے یہ دین کا کام کیا اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی اور اپنے ان مہمانوں کا جو اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر ہمارے تیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
آمین۔ اور ہمارے مدرسی صاحب الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک یہ پورے اسٹیج کو سنبھال رہے ہیں، اور ہمارے شاعر صاحب قاضی شمشاد حسین صاحب اور ہمارے قاری نسیم احمد صاحب قبلہ اور ہمارے جناب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد انوار حسین صاحب قبلہ اور یہ ہمارے مولانا صبران عالم صاحب قبلہ سبحان اللہ، اور تمام مسلمان اور ہمارے بستی کے اندر اپنے اپنے بستروں پر آرام سے لیٹ کر رجائی اوڑھ نہ سکتے، رجائی اوڑھیں گے تو بھوت بڑھ جائے گا، وہ بھوت ہے گرمی کا۔ بستروں پر لوگ سن رہے ہوں گے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سماعت کر رہی ہوں گی۔ میری نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہماری بستی میں امام حسین کا ذکر ہو، ہمارے آنے والی نسلیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذکر حسین سے یہ عبرت حاصل کریں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے یہ عبرت حاصل کریں کہ دین بچانے کے لیے جوانی یا عمر نہیں دیکھی جاتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین بچانے کے لیے عمر یا جوانی نہیں دیکھی جاتی ہے، دین تو باقی شیر خان علی اصغر نے بھی بچایا۔ تو میری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اس محفل کا ثواب ہماری بستی کے تمام ان مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اور جو باقی ہیں اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، جائز کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے اپنے گھروں میں ذکر حسین کراتے ہیں۔ ذکر حسین کرائیے، خود کریے، چاہے 5 منٹ کا ہو، ہر گھر میں ذکر حسین کراؤ۔ یہ شیعہ جو ہے یہ اس مہینے میں ماتم کر کے اور زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اے لوگوں ان کی قسمت میں ہی نہیں لکھا ہے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ تو محبت کی شکل میں بہت بڑی عداوت کرتے ہیں، بہت بڑی دشمنی کرتے ہیں۔ ارے محبت اگر کرنی ہے تو امام احمد رضا کے گھرانے سے سیکھو۔ کیا لکھا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، اور تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور لکھتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اور لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے بھائی مکے میں لکھ رہے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ پاک آپ تمام مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ عنایت فرمائے، تمہاری نسلوں کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس طریقے سے معمور فرما دے، روشن فرما دے، تاکہ آنے والے لوگ یہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ یہ جو سامنے والا اگر جا رہا ہے تو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا حسین کا دیوانہ جا رہا ہے۔ والصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں صرف یہی کہنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اللہ